بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نکاح مؤقت باطل ہے. عبارت ہے والنکاح المؤقت باطل مثل ان يتزوج امرأة بشهادة شاهدين 10 أيام. وقال زفر رحمہ اللہ ہوا صحیح. اور نکاح مؤقت باطل ہے مثال کے طور پر کوئی مرد نکاح کرے کسی عورت سے بشہادت شاہدین 2 گواہوں کی موجودگی میں 10 ایام 10 دن کے لیے. وقال زفر رحمہ اللہ اور زفر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ صحیح ہے لازم لأن النکاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. یہ صحیح ہے لازم ہے لأن النکاح لا يبطل بالشروط الفاسدة اس لیے کہ نکاح جو ہے شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا. ولنا انہ اتی بمعنی المتعۃ والعبرۃ فی العقود للمعانی. اور ہماری دلیل یہ ہے کہ نکاح مؤقت متعہ کے معنی میں ہے اور عقود میں معنی کا اعتبار کیا جاتا ہے. والعبرۃ فی العقود للمعانی اور عقود میں معنی کا اعتبار کیا جاتا ہے. ولا فرق بینما اذا طالت مدت التأقید اور کوئی فرق نہیں ہے اس کے درمیان کہ جب لمبی ہو جائے تاقید کی مدت. طالت مدت التأقید او قصرت مدت تاقید لمبی ہو جائے یا کم رہے. لأن التأقید هو المعین لجہت المتعۃ اس لیے کہ تاقید مدت تاقید معین ہے لجہت المتعۃ جہت متعہ کو متعین کرنے میں. وقد وجد اور وہ پایا گیا متعہ کی جہت پائی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تشریح. نکاح مؤقت یہ ہے کہ کوئی شخص 2 گواہوں کی موجودگی میں ایک مدت محدود کے لیے نکاح کرے مثال کے طور پر 10 دن کے لیے 1 سال کے لیے وغیرہ وغیرہ. نکاح مؤقت اور نکاح متعہ میں فرق 2 طرح سے ہے. اول یہ کہ نکاح مؤقت میں لفظ تزوج مذکور ہوتا ہے متعہ میں نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ مؤقت میں 2 گواہوں کی موجودگی ہوتی ہے متعہ میں نہیں ہوتی. اور عام فقہا نکاح مؤقت کی حرمت کے قائل ہیں صرف امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ جواز کے قائل ہیں. دلیل ہے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی کہ نکاح مؤقت نکاح ہے اور صرف اس میں وقت محدود کی شرط لگا دی گئی. عام ہی نکاح کی طرح ہے صرف اس میں وقت محدود کی شرط لگا دی گئی. اور قاعدہ یہ ہے کہ نکاح شروط فاسدہ سے خراب شرطوں سے باطل نہیں ہوتا بلکہ صرف ایسی شرطیں باطل ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر کسی شخص نے اس شرط پر نکاح کیا کہ 1 ماہ کے بعد طلاق نہیں دوں گا تو یہ شرط باطل ہو جائے گی اور نکاح درست ہو جائے گا اور 1 ماہ کے بعد بھی شوہر کو طلاق دینے کا حق حاصل رہے گا. جو حق اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور جو نکاح میں ذمہ داریاں ہیں وہ ویسی رہیں گی. کسی شرطوں سے وہ نکاح فاسد نہیں ہوگا لیکن شرطیں فاسد ہو جائیں گی باطل ہو جائیں گی. لیکن امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے دلیل کا جواب دیتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ وقت محدود شرط نہیں بلکہ ایجاب و قبول ہی اس وقت تک کے لیے ہے اور ایسا ایجاب و قبول صحیح نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ وقت محدود شرط نہیں بلکہ ایجاب و قبول ہی اس وقت تک کے لیے ہے. جیسے شرط لگائی تو اسی وقت تک کے لیے ہے جب تک کے لیے شرط لگائی اور ایسا ایجاب و قبول صحیح نہیں ہے. اور ہماری دلیل یہ ہے کہ نکاح مؤقت میں متعہ کے معنی پائے جاتے ہیں. ہماری دلیل یہ ہے کہ نکاح مؤقت میں متعہ کے معنی پائے جاتے ہیں کیونکہ نکاح مؤقت کا مطلب بھی جو ہے ایسے ہی ہے
کہ میں جو ہوں تجھ سے نفع اٹھاؤں گا کچھ ٹائم، اور عقود میں معانی کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ الفاظ کا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی کو کہا کہ تم میرے مرنے کے بعد میرا وکیل ہے، تو وہ وصی ہو جائے گا، یعنی وصی جو بعد میں مال وغیرہ میں یا کسی بھی کام میں اس کی طرف سے وہ ذمہ داری اٹھائے گا، وکالت کرے گا، وصیت وغیرہ کرے گا، اس کے طرف سے دیکھے گا سب۔ اور اگر کسی شخص نے کہا کہ تو میری زندگی میں میرا وصی ہے، تو زندگی میں تو وصی نہیں ہوتا، کوئی وصیت کرنے والا نہیں ہوتا، تو وکیل بن جائے گا زندگی میں اس کا۔ یا آپ نے پڑھا ہوگا کہ کفالہ بشرط برات اصیل حوالہ ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ کفالہ جو ہے بشرط براعت اصیل حوالہ ہے، اور حوالہ بشرط عدم براعت اصیل کفالہ ہے۔ اگر پڑھا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، یہ اتنا ضروری نہیں ہے یہاں پر۔ تو اب مسئلے میں یہ ہے کہ جب عقود میں معانی کا اعتبار ہوتا ہے اور نکاح مؤقت میں متاع کے معنی پائے جاتے ہیں، جب عقود میں معانی کا اعتبار ہوتا ہے اور نکاح مؤقت میں متاع کے معنی پایا گیا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جس پر متاع صادق آ جائے وہ باطل ہے، لہذا نکاح مؤقت بھی باطل ہوگا۔ اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ نکاح مؤقت میں جو مدت ذکر کی جائے وہ دراز ہو یا کم، دونوں صورتوں میں بطلان کا حکم ہوگا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں نکاح مؤقت میں جو مدت ذکر کی جائے وہ لمبی ہو یا کم، دونوں صورتوں میں بطلان کا حکم ہوگا، فاسد ہونے کا، نکاح کے خراب ہونے کا حکم ہوگا، کیونکہ وقت محدود کرنا ہی جہت متاع کو معین کرنے والا ہے۔ وقت محدود کرنا ہی جہت متاع کو معین کرنے والا ہے، اور وہ پایا گیا۔ در حقیقت یہ حسن بن زیاد کے قول سے احتراز ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اتنی لمبی مدت ذکر کر دی جائے جس میں دونوں زندہ نہیں رہ سکتے تو اس صورت میں نکاح درست ہوگا، اس لیے کہ اب یہ تعبید کے معنی میں ہوگا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت یہی ہے۔ لیکن خیر صاحب ہدایہ اس کے خلاف ہیں، اور تو احناف میں صاحب ہدایہ کی بات اور ان کے مذہب کو لیا گیا ہے، اسی مسئلے پر عمل کیا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی جو ایک روایت ہے اس کو نہیں لیا جاتا، پرانی روایت کو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔